کہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کے بعد غسل کرو تو غسل ہوتا نہیں ہے. جو ماہواری پیریڈ آتا ہے اس کے بعد جو غسل کرو تو غسل ہوتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں تو بال پہ بھی کلر ہوتے ہیں. سر کے بال کے اوپر کوئی گولڈن کلر, کوئی سلور کلر, باقاعدہ کلر. اور مولانا سراج صاحب میں سچ بتاتا ہوں وہ کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے کہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کے بعد غسل کرو تو غسل ہوتا نہیں ہے. جو ماہواری پیریڈ آتا ہے اس کے بعد جو غسل کرو تو غسل ہوتا نہیں ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون کی مدت ختم ہوتی ہے اس کے بعد غسل کرو تو غسل ہوتا. تو جب غسل نہیں ہوتا, جن عورتوں نے سروں پہ بال رکھا اور کیمیکل رکھا اور دھو کر بھی نہ گولڈن کلر نکلتا, نہ سلور کلر نکلتا, نہ گرے کلر نکلتا, ان کا نہ ماہواری کا غسل ہوتا, نہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کا غسل ہوتا, نہ ان کے ساتھ نفاس کا غسل ہوتا. تو جب غسل نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی. کتنے بھی سجدے مارے, کتنے بھی رکوع مارے, نماز نہیں ہوتی. بھائی شرط ہے صفائی, اس کے بعد نماز. بولو نا شرط ہے, اور اللہ کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ نے صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا. صاف کہہ دیا ناپاک ہو تو پاک ہونا ضروری ہے, پاک ہوں گے تو نماز ہوگی. بلکہ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس حال میں عورت مر گئی, یہ سر پہ بال کلر ولر, تو ظاہری بات ہے میت کے تھوڑی کچھ بال کاٹے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو میت کو غسل دیا جائے گا تو اس کا غسل بھی نہیں ہوگا. اور جو عورت بغیر غسل کے قبر میں جائے, ہمارے نبی نے فرمایا قبر کے عذاب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ دنیا میں بتا دے تو تم قبر میں مردوں کو داخل کرنا بند کر دو گے. اور میرے آپ سے بھی کہتا ہوں میرے پیاروں, ہو سکے تو آپ لوگ بھی اس کی کوشش کریں, اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو سمجھائے. ٹھیک ہے ہاں تھوڑا بہت اپنی کچھ خوبصورتی کے لیے کرے, وہ بھی اپنے شوہر کے لیے, غیر مردوں کے لیے. آج عجب معاملہ ہے, عورتیں گھر میں رہے گی نہ میلا کچیلا کپڑا, پھٹا ہوا کپڑا, ایسا لگے گا کہ اس کے پاس کپڑے ہے نہیں, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور وہ بیچارہ مرد آئے گا نا, شوہر گھر میں آئے گا, اپنی بیوی کو ایسا میلا کچیلا دیکھے گا تو دیکھنے کے واسطے جو طرف لے کر آیا, جو فیلنگز لے کر آیا, وہ فیلنگز بھی ختم ہو جاتی ہے. اور یہی عورت کو بولو اپنے پڑوس میں شادی, وہاں منڈپ لگائے, صرف تیار ہونے میں 1 گھنٹہ وہ شوہر بیچارہ نیچے بائک پہ کھڑا ہے یا گاڑی میں کھڑا, ارے آجا, ارے آجا, ارے, اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی رکو کیا ہوا, وہ لپسٹک ذرا بھول گئی, لپسٹک بھول. تو یہ کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ شوہر تو تیرے سامنے تھا, اس کے سامنے تو میلا کچیلا کپڑا پہنے, اس کے سامنے تو لڑائی جھگڑے والی باتیں ہوئی. اور یہاں دو قدم پہ یہاں پہ منڈپ لگا ہے تو وہاں پہ, اور وہاں گناہ ہو رہے, وہاں مرد آ رہے, وہاں عورتوں کا مردوں کا ملنا ہوتا ہے, وہاں بینڈ باجے بجیں گے, وہاں ناچنا ہوگا. تو یہ باقاعدہ ایسا کا کیا بولے گی معلوم, اتنی عورتیں اپنے کو دیکھے گی تو تھوڑا سمارٹ تو ہونا چاہیے نا. یہ جملہ جو ہے نا کہ کتنے لوگ ہم کو دیکھیں گے, تھوڑا اچھا لگنا چاہیے. شاید یہی جملہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. یہی جملہ کہ لوگ دیکھیں گے تو تم دوسرے, مطلب ہماری عورتوں کی غیرت اتنی مر گئی ہے, وہ کسی اور کے مرد کو دیکھنا چاہتی ہے, اور لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہے, اپنے کپڑے دکھانا چاہتی ہے. خیر میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں, آپ لوگ دعا کریں کہ یہ حدیث میں صحیح آپ کو سناؤں. یہ اگر حدیث ہماری ماں, بہنوں, بیٹیوں کو سمجھ میں آ جائے نا, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ, بولو ہمارے نبی کی کون بیٹی, اور حضرت علی یعنی ہمارے نبی کے دونوں اپنے گھر میں, فاطمہ علی دونوں اپنے گھر میں. اور آج اتفاق سے ایسا کہ گھر میں کھانا اچھا بنا ہے. میں گھر میں کھانا, ان لوگوں کے گھر میں کھانا کبھی کبھی اچھا بنتا تھا, تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر میں کھانا اچھا. ابھی وہ لوگ دسترخوان پہ بیٹھنے والے کہ دونوں کی زبان سے نکلا کہ اگر ہم یہ کھانا ہمارے نبی کے پاس لے کے جائے اور وہاں جا کے بیٹھ کے کھائے تو کتنا اچھا ہوگا, کیونکہ معلوم نہیں ہمارے نبی کو کھانا ملا ہوگا کہ. چلو حضرت علی اور فاطمہ کھانا لیے اور گئے, ہمارے نبی کے پاس گئے.
दरवाजा खिटखिटाया, हमारे नबी ने दरवाजा खोला। फातिमा फरमाती मेरे अब्बा की दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपक रहे थे, यानी मेरे अब्बा अंदर रो रहे थे। दोनों आए और आकर कहा आप रो मत, खाना लेकर आए, आप रो मत, खाना। हमारे नबी ने फातिमा को देखा, फिर अली को देखा, फिर फातिमा को देखा, फिर अली को देखा, कहा खाने की जरूरत नहीं है। बोलो खाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो मेराज का एक वाकया याद आ गया, ये मदीने की बात है और मेराज कब हुई थी? मक्के में। कहा मुझे मेराज का एक वाकया याद आया। तो हज़रत फातिमा आगे बढ़ी, अल्लाह के रसूल कैसा वाकया, कितना रो रहे आप? अरे गालों पे आंसू हुए, आंखों में आंसू हुए, आपके दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपकते। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मुझे मेराज का वाकया याद आया, जिसमें मुझे बताया गया कि मेरी उम्मत की औरतें 6 गुनाह में मुब्तला होगी। उन सारी औरतों को मैंने जहन्नम में देख कर आया। 6 किस्म की औरतों को मैंने जहन्नम में देखा। मुझे याद आ गई कि वो किसी की माँ होगी। भाई वो औरतें जो जहन्नम में जाएगी किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की बहू होगी, किसी की सास होगी। तुम अपनी नजरों से देखोगे, तुम्हें अपने खानदान की कोई औरत नजर आएगी। मैंने मेराज में अपनी आंखों से देखा, मुझे मेरी उम्मती नजर आई थी। तो हज़रत फातिमा ने कहा अल्लाह के रसूल कौन 6 औरतें जो जहन्नम में जाएगी? हमारे आका ने जो पहली बात बताई दिल हैरान हो जाए। फरमाया मेरी उम्मत की वो औरत जो अपने बालों को खुला रखे, जो अपने बालों को खुला रखे, अपना चेहरा का पर्दा न करे। हज़रत फातिमा ने पूछा क्या अज़ब होगा? हमारे नबी ने कहा वो अज़ब मैं कैसे बताऊं, अज़ब क्या होगा कि जहन्नम की जंजीर से उसके बालों को लटकाया जाएगा। जहन्नम की जंजीर उसके बालों पर लटकी हुई होगी और वो बालों के साथ लटकी हुई होगी और उसके चारों तरफ सर में आग निकल रही होगी। और ये वो औरत है मेरी उम्मत की जिसने गैर मर्दों के सामने अपने बाल बताए, जिसने गैर मर्दों को अपना, भाई शोहर के सामने हो कोई हर्ज की बात नहीं है, गैर मर्दों को अपने बाल बताए, गैर मर्दों के सामने अपना चेहरा बताया। हमारे नबी फरमाते ऐसा अज़ाब होगा, ऐसा अज़ाब होगा कि जब ये अज़ाब जंजीर से बाल पकड़े गए होंगे ना, ऐसा अज़ाब होगा, ऐसा अज़ाब होगा कि कुछ देर के बाद वो जंजीर से टूट के गिरेगी। जब गिरेगी तो न सर पे बाल होगा न सर पे खाल होगी। फिर अल्लाह बालों को लाएगा, फिर इसी तरीके से खड़ा कर दिया जाएगा और अल्लाह कहेगा तूने ये बाल जिसको मैंने छुपाने के वास्ते कहा था, ये चेहरा दूसरों के सामने छुपाने के वास्ते कहा था, तूने ये चेहरा दूसरों के सामने लेकर आई। ये तो कौन सी औरत है? पहली औरत। और आपको यहाँ पर एक बात बताऊं कि पर्दा और चेहरा छुपाना, बालों को छुपाना, मेरे दोस्तों सबसे पाक लोग अगर दुनिया में आए तो सहाबा थे। बोलो ना सबसे पाक लोग कौन थे? सहाबा थे। सहाबा में एक सहाबी जो नाबीना है, नाबीना यानी ब्लाइंड, उनको नजर नहीं है, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला। बोलो क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। अब सुनना, वो अल्लाह के रसूल के पास आ रहे, फिर बोलो वो कहते हैं नाबीना है, दिखता नहीं, उनको नजर नहीं आता। वो अल्लाह के रसूल पाक सासन के घर में आ रहे, उस वक्त अल्लाह के रसूल घर में बैठे हैं और 2 बीवियां सामने बैठी है, एक हजरत मैमूना, एक हजरत उम्मे सलमा। बोलो एक हजरत मैमूना, ये भी हमारे नबी की बीवी, हमारी माँ, और हजरत उम्मे सलमा, ये भी नबी की बीवी और हमारी माँ, दोनों बैठे। और हजरत अब्दुल्ला आए। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? इख्तशिबा, इख्तशिबा, दोनों को कहा पर्दा करो, पर्दा करो। उम्मे सलमा तुम्हारे बाल खुले हैं, मैमूना तुम्हारे बाल और चेहरा खुला है, पर्दा करो। तो दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल क्या हुआ? कहा वो आ रहे, देखा, कहा वो तो नाबीना है। अरे बोले वो तो ना, वो तो ब्लाइंड है, उनको कहाँ नजर आता कि भाई जिसको नजर ही नहीं आता औरत को कैसे देखेगा? ना मैमूना को देखेगा, ना उम्मे सलमा को देखेगा, ना अल्लाह के रसूल को देखेगा। तो कहा कि हमको पर्दा करने की क्या जरूरत है, वो थोड़ी हमको देखेंगे। हमारे नबी ने फरमाया अफा अमियावाने अंतुमा, हमारे नबी ने कहा वो तुम्हें नहीं देखते, तुम तो उनको देख रही हो, वो तुमको नहीं देखते। अगर मर्द के लिए जरूरी है कि औरत को न देखे, औरत के लिए भी जरूरी है कि भले मर्द नाबीना हो फिर भी अपना बाल और चेहरा उसके सामने, हालांकि वो तो सहाबी थे, सहाबी थोड़ी गलत निगाह से देखने वाले थे। सहाबी हमारे नबी की बीवी को गलत निगाह से देखने वाले, और हमारे नबी की बीवियां जिनकी कुरान करीम ने तारीफ की है, भाई नबी की बीवियों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? नबी की बीवियों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया?
ساری امت کی عورتیں ایک نیکی کرے گی ان کو ایک ثواب ملے گا. میرے نبی کے حرم میں رہنے والی عورتیں ایک نیکی کرے گی اللہ ڈبل ثواب عطا کرے گا. ہے نا 22واں پارہ شروع میں پڑھو نا کیا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ پوری آیت کریمہ میں اللہ فرماتا کہ میرے نبی کی بیویاں ہیں ان کو ڈبل ثواب ملے گا. تو وہ عورتیں بھی پاک آنے والے مرد بھی پاک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے وہ تو سب سے زیادہ مقدس. وہاں پردے کا حکم ہے تو ہم لوگوں کا کیا ہے؟ آپ اگر اجازت دو تو ایک واقعہ سناؤ بہت عجیب واقعہ. ایک کتاب ہے میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں ایک کتاب ہے اصلاحی خطبات اور اس کے لکھنے والے بہت بڑے اللہ کے ولی ہے مولانا عبدالرؤوف سکروی. بولو مولانا عبدالرؤوف سکروی. انہوں نے محبوب بھائی واقعہ سنا سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ کوئی جگہ کا نام لکھا ہے گلگت کر کے جگہ ہے پاکستان میں کوئی جگہ ہوگی گلگت نام کی جگہ. وہاں کہتے ہیں کوئی شخص گزر جاتا بھائی کام دھندے والا کوئی آدمی تھا قبرستان کے پاس سے گزر جاتا. قبر کے اندر سے آواز آتی ہے ایک عورت کی آواز آتی مجھے نکالو میں زندہ ہوں مجھے نکالو. میں اب یہ آدمی جو گزر رہا تھا اس کو ایسا لگا بھائی قبر میں کون زندہ ہوتا ہے یہ میرے کو وہم تو نہیں ہو رہا ہے. وہ قبر کے پاس گیا تو آواز اور اونچی ہو رہی تھی میں زندہ ہوں میرے کو نکالو میں زندہ ہوں میرے کو نکال. یہ حیران ہو گئے کہ قبرستان ہے قبر میں تو سب مردے ہوتے. یہ عورت جن وہ فوراً بستی میں گیا بستی والوں کو تو آؤ میرے کو کوئی دماغی وہم تو نہیں ہو گیا میرے کو کوئی سمجھ بوجھ میری قسم تو نہیں ہو. آؤ گاؤں والے آئے تو آواز اور بڑھ گئی. وہ قبر کے اندر سے آواز آتی ہے میں زندہ ہوں میرا یہ نام ہے مجھے نکالو میں زندہ ہوں میرا یہ نام ہے مجھے نکالو. اور گاؤں والوں نے کہا ہمت نہیں ہوتی کیونکہ یہ عورت تو مری ہے ہم نے خود اس کو جنازہ پڑھا ہے اس کو دفن کیا. علماء کرام کو بلاؤ. چنانچہ بڑے بڑے علماء کرام آئے مشورہ ہوا. مشورہ میں 24 گھنٹے لگے. مشورے میں 24 گھنٹے تک وہ چلاتی رہی مجھے نکالو مجھے نکالو. 24 گھنٹے کے بعد پھر قبر کو جب جیسے قبر کو کھولا وہ عورت نے یوں ہاتھ کر دیا اور کہا میرے بڑی چادر لے کر آؤ میرے گھر سے بڑی چادر لے کر آؤ میرے گھر سے. فوراً حکم ہوا بھائی چادر لے کر آؤ. جیسے چادر لا کر دیے وہ عورت نے اپنے آپ کو لپیٹا خود قبر سے باہر نکلی اور سیدھے دوڑی 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 سیدھے اپنے گھر میں گئی اور گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دیا. گھر کا دروازہ اندر سے. سارے علماء بھی پیچھے دوڑے سارے گاؤں والے بھی دوڑے جنہوں نے دیکھا تو سب دوڑے. وہ دروازہ کھولنے کو تیار نہیں. ارے سب نے کہا تو دروازہ کھول تو قبر سے آئیے واپس آئیے ہمیں کچھ تو بتا کہ کیا ہوا تو پوری چادر لپٹ کر آ گئی. تو عورت اندر سے کہتی ہے قریب مت آنا کوئی اس لیے کہ جو میرے کو دیکھے گا وہ مر جائے گا قریب مت آنا کوئی. تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی ہم ہمت والے تو بتا تو صحیح. خیر اس نے اندر سے کنڈی کھولی 4-5 علماء اندر گئے. اس نے سب سے پہلے چادر کو اپنے سر سے ہٹایا تو نہ سر ہے نہ بال ہے نہ کھوپڑی ہے صرف کھڈا بنا ہوا ہے. نہ بال بھی نہیں ہے یہ سر کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے. ایک ایسا سوراخ اندر گہرا سوراخ بنا ہوا ہے جس سے اندر کی جلتی ہوئی کھوپڑی نظر آتی ہے. اور وہ عورت کہتی ہے جب میں قبر میں گئی یہ مجھے عذاب دیا گیا. میرے بالوں کو فرشتوں نے اتنا زور سے کھینچا کہ بال کے ساتھ میں کھال بھی نکل کے آ گئی. اور اس لیے کھینچا کہ میں یہ بال غیر مردوں کو بتایا کرتی تھی. اس کے بعد سننا اس نے اپنے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا. دیکھنے والوں نے زور سے چیخ ماری کہ سوائے دانت کے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. دانت کی کچھ نظر. تو انہوں نے کہا کہ تیرے دانت ہونٹ کہاں گئے. کہا ہونٹ پہ لپسٹک بہت لگایا کرتی تھی ہونٹ پہ لپسٹک بہت لگایا. اور مقصد یہ تھا کہ جب باہر نکلوں تو دوسرے لڑکے مجھے دیکھے دوسرے مرد مجھے دیکھے. اللہ نے کہا جس ہونٹوں سے میری نافرمانی کی ہے آگ کی قینچی سے اللہ نے وہ میرے ہونٹوں کو کاٹ دیے. فرشتوں کو حکم دیا آگ کی قینچی سے میرے ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا. پھر اس کے بعد میں اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں تو دیکھا کہ سب انگلیاں کٹی ہوئی ہیں سب انگلیوں کی کھال نکل گئی ہے. کہا یہ کیا. کہا ہاتھوں میں نیل پالش لگایا کرتی تھی پاؤں میں نیل پالش لگایا کرتی تھی. اس کی وجہ سے معلوم نہیں میرا وضو ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا میرا غسل ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا میری نماز ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی. لیکن فرشتوں نے یہی کہا یہ ہاتھ اور پاؤں تو دوسرے مردوں کو لڑکوں کو دکھایا کرتی تھی اللہ کی نافرمانی کرتی تھی. کہتے آگ کی قینچی لائی گئی اور انگلیوں کو کاٹا نہیں گیا میرے ناخنوں کو کھینچا گیا جس کی وجہ سے انگلیاں کی چمڑی بھی باہر آنے لگی. اتنا کہا اور وہ عورت نے پھر کپڑا ڈالا اور دھاڑ سے زمین کے اوپر گری. سب کو بلائے کہا یہ تو مری ہوئی ہے. پھر سے لاش اٹھائے قبر میں جا کے رکھے. پھر میرے دوستوں
वो उलमा आपस में सोचने लगे, दफन तो कर दिया, कि ये कैसे, कब्र में चली गई फिर जिंदा हो गई। तो मेरे दोस्तों उलमा कहते हैं, हमने जब इसके बारे में रिसर्च किया तो मालूम हुआ कि कभी कभी अल्लाह किसी को कब्र से जिंदा करता है, और सिर्फ, हालांकि दस्तूर नहीं है, एक बार कब्र में डाला मर गया बात खत्म हो गई। अल्लाह कभी कभी किसी मर्द को और किसी औरत को जिंदा करता है, और इसलिए जिंदा करता है कि अल्लाह ने कुरान पाक में एक आयत बताई है कि मैं कभी कभी सबक सिखाने के लिए मुमकिन को नामुमकिन करता हूँ, ताकि कम से कम लोग सोचे कि आइंदा गुनाह हम ये न करे। कुरान करीम में लिखा है, वजअलनाहा नकाला लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा वमा ये मौलाना अब्दुल रऊफ साहब ने ये वाक्य लिखा, और उसके बाद लिखा कि दो बड़ी बड़ी किताबें हैं। एक हाफिज इब्ने रजब हम्बली की किताब है, मैंने पढ़ा हूँ, उसका नाम है अहवालुल कुबूर। एक इब्ने अबी दुनिया बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनकी किताब है मन आश बादल मौत। ये दोनों किताबों को मिलाओ तो पता चलेगा कि आज तक जब से ये दुनिया कायम हुई है, अल्लाह ने कितनी मर्तबा मर्दों को कब्र से जिंदा किया है, औरतों को कब्र से जिंदा किया है, इबरत और सबक का सामान दिखाया, फिर वापस मर्द भी कब्र में चला गया, औरत भी कब्र में चली गई। इस पर 2 किताबें लिखी गई है। मेरे प्यारों और मेरी माए बहने, आज हमारे बालों का क्या हाल है? हमारे लिपस्टिक नहीं चलता ना, लिपस्टिक के बगैर हमारी माँ बहनों को, हाथ में नेल पॉलिश। इससे पहले भी मुझे याद है, हम तो और भी आगे बढ़ गए। वो औरत को तो चलो होठ काटे, लिपस्टिक लगाती थी, वो औरत के नाखून खींचे, इसलिए नेल पॉलिश पाँव और हाथ के नाखून में होता था। अरे वो औरत ने बाल लोगों को बताए तो उसका बाल और खाल। अल्लाहू